اب وہ حضور غوث پاک کا مرید ہو گیا. اب اس کا کام تو چوری کا تھا نا. گھر چلا گیا, تھوڑے دن گھر پہ رکا. اب جب پیسوں سے لالے پڑ گئے, پیسے ختم ہو گئے اور گھر میں فاقے ہونے لگے, تو پھر بیوی کہنے لگی کہ ایسا ہے آپ کچھ کام دھندا تو کرتے نہیں ہو, حضور غوث پاک کے مرید ہو کے آئے ہو, کچھ کام دھندا کر لو. تو اس نے کہا تجھے پتا نہیں ہے میں نے حضور غوث پاک سے یہ شرط رکھی ہے کہ میں چوری نہیں چھوڑ سکتا, اور آپ نے شرط مان بھی لی ہے, میں چوری کر کے لاؤں گا. حضور غوث پاک کی وہ شان ہے کہ حضور غوث پاک چوروں کو ابدال بنا دیتے ہیں, چوروں کو ولی بنا دیا کرتے ہیں. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اگر کوئی چور بھی آ جائے تو وہ ولی بنتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے ہی ایک بات ذہن میں آئی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور غوث پاک میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں بالکل بن جاؤ, لیکن وہ کہتا ہے حضور میری ایک شرط ہے, اگر آپ میری وہ شرط پوری کر لیتے ہیں تو میں پھر آپ کا مرید بن جاؤں گا. قربان جائیں حضور غوث پاک پر. فرمانے لگے ٹھیک ہے تیری شرط کیا شرط ہے مجھے بتاؤ تو میں آپ کو بتاؤں. کہنے لگا حضور میری عادت ہے کہ میں چوری کرتا ہوں تو آپ کا مرید ہونے کے بعد بھی چوری کرتا رہوں گا, چوری نہیں چھوڑ سکتا. آپ نماز کے لیے کہیں نماز پڑھ لوں گا, آپ جس چیز کا حکم دیں میں وہ پوری کر لوں گا, لیکن چوری نہیں چھوڑ سکتا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں تو پھر میں تجھے مرید کیوں بناؤں گا, میں تجھے مرید نہیں بناؤں گا. وہ کہنے لگا حضور آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ ہے. حضور غوث پاک نے جب اتنا سنا کہ اس نے والدہ کا واسطہ دیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے بڑی محبت فرمانے والے. حضور غوث پاک فرمانے لگے تو نے میری والدہ کا واسطہ دیا ہے, میں تبھی تجھے مرید بنا رہا ہوں, ورنہ میں تجھے مرید نہیں بناتا. لیکن میری بھی ایک شرط ہے, میں نے تیری شرطوں کو مان لیا, تجھے مرید بھی بنانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے. وہ کہنے لگا حضور آپ کی جو بھی شرط ہے میں اس کو مانوں گا. حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میری شرط یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو جائے بس کھڑے ہو کے اذان پڑھنے شروع کر دینا. تو جہاں بھی ہو, بازار میں ہو, گھر میں ہو, رشتہ داری میں ہو, کہیں بھی ہو, جب اذان کا ٹائم آ جائے تو اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جانا. اس نے کہا حضور اتنی سی بات ہے, میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کی بڑی لمبی چوڑی شرط ہوگی کوئی جو میں کر نہیں پاؤں گا, لیکن یہ تو بہت آسان ہے. آپ نے فرما دیا بس ہو گیا, میں آپ کی اس شرط کو کرنے کے لیے راضی ہوں, بس مجھے مرید بنا لیجیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مرید بنا لیا. اب وہ حضور غوث پاک کا مرید ہو گیا. اب اس کا کام تو چوری کا تھا نا. گھر چلا گیا, تھوڑے دن گھر پہ رکا. اب جب پیسوں سے لالے پڑ گئے, پیسے ختم ہو گئے اور گھر میں فاقے ہونے لگے, تو پھر بیوی کہنے لگی کہ ایسا ہے آپ کچھ کام دھندا تو کرتے نہیں ہو, حضور غوث پاک کے مرید ہو کے آئے ہو, کچھ کام دھندا کر لو. تو اس نے کہا تجھے پتا نہیں ہے میں نے حضور غوث پاک سے یہ شرط رکھی ہے کہ میں چوری نہیں چھوڑ سکتا, اور آپ نے شرط مان بھی لی ہے, میں چوری کر کے لاؤں گا, چوری کر کے لاؤں گا, گھر چلاؤں گا, دیکھ کھانا بھی لاؤں گا, ہر چیز لاؤں گا. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی, اگر آپ کی یہ شرط ہے کہ آپ چوری نہیں چھوڑیں گے, چوری کریں گے, تو پھر جائیے اور چوری ہی کر کے لائیے, کیونکہ گھر تو چلانا ہے, بچوں کا پیٹ تو بھرنا ہے, یہ بھرنا تو بھوکے مر جائیں گے نا. کہنے لگا ٹھیک ہے صبر کرو, رات ہونے دو. رات ہوئی, رات کا سناٹا ہوا. شہر کے بہت ہی زیادہ امیر گھر میں اس نے چوری کا پلان بنایا, چوری کا وہ کرنے کا طریقہ سوچنے لگا کہ کس طریقے سے اس گھر میں جائیں اور چوری کر کے لائیں. تو اس نے پلان بنایا, ایک ترتیب اس کو سوجھی کہ ہم رات کے سمے, رات کے سناٹے میں اس گھر میں جائیں گے, بورا لے کے جائیں گے, اور سارا جو مال ہے, جو سونا ہے, جو وہاں کا جو بھی ان کی دولت ہے, وہ اسی بورے کے اندر بھر کے لے آئیں گے. اس سے ہمارا کام چل جائے گا اور کافی دنوں تک ہم اس سے آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے. تو ہوا کیا, رات کا جب سناٹا آیا تو اس نے ایک بورا لیا اور بورا لے کے اسی محل میں چلا گیا, اسی مالدار شخص کے گھر پہ چلا گیا. اللہ کا کرنا ایسا کہ ایسے گھر میں گیا کہ پورا گھر نمازی تھا, پورا گھر اللہ کی رضا چاہنے والا, اللہ کی عبادت کرنے والا تھا. تو اسی گھر میں چلا گیا. وہ بہت بڑا محل تھا اور بہت زیادہ وہ لوگ مالدار تھے اللہ کے فضل و کرم سے. رات کا سناٹا تھا, دیوال کود کے اندر گھسا, تلاش کرنے لگا کہ کہاں سے
چوری کریں, کہاں پہ مال ہے ان کا. تو کافی دیر اسے تلاش کرنے میں لگی. آخر کار وہ کمرہ اس نے ڈھونڈ لیا کہ جہاں پر مال رکھا تھا, جہاں پر پیسے رکھے تھے, جہاں پر ان کا سونا چاندی رکھا تھا. اسی جگہ پر جا کے اور بورا اس نے لگایا اور اسی میں اس کو مال و دولت بھرنے لگا. وہ جتنا سونا چاندی تھا, جتنے پیسے تھے, وہ بھرنے لگا. کبھی بھرتا, کبھی باہر دیکھنے آتا کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے. بھرتا, پھر دیکھنے آتا کوئی آ تو نہیں رہا ہے. اسی کو کرتے کرتے اسے کیا ہوا کہ اس سے فجر کا ٹائم ہو گیا. ادھر حضور غوث پاک کی شرط تھی, اور حضور غوث پاک کی شرط, اسے یہ بھی پتا تھا کہ اگر غوث پاک کی شرط نہیں مانیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے. کہ حضور غوث پاک نے اس کی شرط مانی تو اس کو بھی حضور غوث پاک کی شرط ماننی پڑی. تو اس نے بھی حضور غوث پاک کی شرط مانی, اور شرط کیا تھی کہ جس جگہ ہو, جہاں بھی ہو, اور اذان کا ٹائم ہو جائے تو اذان وہیں پر تجھے پڑھنا ہوگی. تو بس یہ شرط تھی. مال اس نے بھرا, پیسے بھرے, سونا چاندی بھرا بورے میں, بورا بند کیا, اور جیسے ہی پیٹھ پر ڈالا تو جیسے ہی گھر کے باہر مطلب آنگن جو تھا اس میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ فجر کی اذان ہونے لگی. جب فجر کی اذان ہونے لگی تو حضور غوث پاک کا وعدہ اور حضور غوث پاک کی جو شرط جو ہوئی تھی ان کے درمیان, اسے یاد آ گئی کہ حضور غوث پاک کی ایک شرط تھی کہ جہاں ہو, جس حال میں ہو, اذان کا ٹائم ہو تو اذان پڑھنے کھڑے ہو جانا. اب تو یار میں یہاں پھنسا ہوں, محل میں ہوں, اور حضور غوث پاک سے وعدہ بھی کیا ہے تو توڑ بھی نہیں سکتے, کیا کریں. اس نے کیا کیا, بورا وہیں سائڈ میں رکھا, وہیں بیچ گھر میں کھڑے ہو کر اذان پڑھنے لگا. اور سوچا کیا تھا, اذان پڑھیں گے اور چلے جائیں گے. جب تک لوگ وضو وغیرہ بنائیں گے, وضو بنا کے وہ اپنے وضو میں لگ جائیں گے, ہم نکل جائیں گے. تو اس نے یہ سوچا, اور کیا ہوا, وہیں پر بلند آواز سے اذان پڑھنے لگا. جیسے ہی اذان کی آواز گھر والوں نے سنی کہ انہی کے گھر میں کوئی اذان پڑھ رہا ہے, تو سارے گھر والے اٹھ گئے. اور جب سارے گھر والے اٹھے تو پھر کوئی وضو بنانے لگا, کوئی کچھ کرنے لگا, کوئی دانت مانجنے لگا. تو جیسے ہی اس کی اذان مکمل ہوئی, اذان اس کی پوری ہوئی, تو کیا دیکھتا ہے کہ کوئی سنت کی نیت باندھے, کوئی وضو بنا رہا ہے, کوئی وضو بنا کے آ چکا ہے. اب اس نے کہا اب کیا کریں. اب اگر بورا لے جا رہے ہیں یہاں سے مال و دولت کا, پیسوں کا اگر یہاں سے لے جا رہے ہیں تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, پھنس جاؤں گا. کیا سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز سنت کی نیت باندھ لیتے ہیں. اب اس نے کیا کیا, 2 رکعت نماز سنت کی نیت باندھ لی. اس نے سوچا 2 رکعت نماز سنت پڑھوں گا, جب تک یہ سب اپنی اپنی فرض کی نیت باندھ لیں گے اور یہ ادھر نیت باندھیں گے نماز کی, میں چلا جاؤں گا. اس نے 2 رکعت نماز سنت کی نیت باندھی. ادھر 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا, کیا دیکھتا ہے پوری صف پیچھے لگی ہوئی ہے اور سب بیٹھے ہوئے انتظار میں اس کے کہ جلدی سے حضور نماز پڑھیں, جلدی سے حضور سلام پھیریں تو جماعت قائم کریں, ادھر ہم لوگ جماعت میں شامل ہوں. اب اس نے دیکھا کہ پیچھے پوری صف لگی ہوئی ہے. کہا بھائی اپنی اپنی نماز پڑھو, آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو. تو ان میں سے لوگوں نے کہا حضور آپ ہی تو پڑھائیں گے نماز, ہم لوگ اپنی اپنی کیوں پڑھیں گے, آپ جب موجود ہیں گھر میں تو آپ پڑھائیں گے. یہ پھنس گیا یار, کیا معاملہ کیا ہے, ہم پڑھائیں گے نماز, بھائی ہم کیوں پڑھائیں گے نماز. کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ نماز نہیں پڑھائیں گے تو پھر کون پڑھائے گا. کہا ارے میں اللہ کا ولی ہوں, آپ نے مجھے اللہ کا ولی بنا دیا, میں اللہ کا ولی نہیں ہوں, آپ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھیے. اب تو وہ لوگ بالکل اس بات پہ اٹل ہو گئے, نہیں نہیں نماز آپ ہی پڑھائیں گے, آپ اللہ کے ولی ہیں. اس نے کہا یار اب کیا کریں, ابھی تو یہی سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ اپنی اپنی نماز میں مشغول ہوں گے, ہم بورا اٹھائیں گے نکل جائیں گے, اب تو یہ سب مجھ پر, یہ مجھے بلی سمجھنے لگے, مجھ سے نماز پڑھوانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ادھر حضور غوث پاک اپنے حجرے میں مسکرا رہے تھے, کہہ رہے تھے دیکھو آج یہ پھنس گیا, آج پھنس گیا. حضور غوث پاک کے مرید آپ سے پوچھتے ہیں حضور کیوں مسکرا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں اپنے مرید کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ وہاں پر پھنس گیا ہے, اب دیکھنا. تو حضور غوث پاک ادھر مسکرا رہے ہیں اور یہ ادھر پریشان کہ اب کیا کریں, اب تو یہ لوگ نماز پڑھوائیں گے. تو اس نے کہا اب زیادہ بہتر ہے کہ اپنا راز کھول دیں اور ان کو بتا دیں کہ ہم چور ہیں. کہا بھائی دیکھو ہم چور ہیں, ہم کوئی ولی نہیں ہیں, ہم تو چور ہیں اور آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے تھے. کہا چور ہیں, کہا اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں. ارے آپ تو پھر تو اور بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ ہم لوگوں سے بچنے کے لیے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں. کہا دیکھو بھیا ہم چور ہیں اور
آپ کے گھر کا جتنا مال و دولت، جتنا سونا چاندی تھا، ہم نے ایک بورے میں قید کر کے وہ دیکھو وہاں پر رکھا ہوا ہے، وہاں پر رکھا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا واقعی اس میں مال و دولت، سونا چاندی تھا، پیسے تھے، تو لوگوں کا یقین اور زیادہ ہو گیا اور لوگ نعرے لگانے لگے کہ دیکھو دیکھو یہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے ایک پل میں، ایک منٹ میں ہمارے گھر کا سارا مال، سارا پیسہ ایک بورے میں قید کر کے اور اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈالنے کے لیے وہاں پر رکھ دیا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ یہاں پر تو بہت الگ معاملہ ہے، اب کیا کریں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تکبیر پڑھو۔ تکبیر پڑھی گئی۔ اب اس نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز فرض کی نیت باندھی، نیت باندھی، سلام پھیرا، اور جیسے ہی سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے سب اس کے قدموں پہ آ کے گر گئے، سب اس کے قدموں پہ آ گئے۔ اب اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اس کے قدم چوم رہے ہیں، اس کے قدموں میں آ گئے ہیں، اس سے دعائیں کروا رہے ہیں، اس کے قدم چوم رہے ہیں، تو اس نے حضور غوث پاک کو یاد کیا اور کہا یا غوث پاک، آج ایک ٹائم کی نماز پڑھائی ہے تو یہ عالم ہے کہ جتنے نمازی تھے پیچھے سارے قدموں پہ گر گئے، سارے قدم چوم رہے ہیں۔ اگر 5 وقتہ نمازی بن جاؤں گا، آپ کی ہر بات مان کے چلوں گا، تو پتہ نہیں پوری دنیا میرے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ حضور غوث پاک پل بھر میں چوروں کو ابدال بنا دیتے ہیں، چوروں کو بھی ولی بنا دیتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ اور یہ حضور غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضور غوث پاک کے نام کی فاتحہ کریں، حضور غوث پاک کے نام کا لنگر کرائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا اور اتنا نوازے گا کہ حضور غوث پاک کے نام پر لنگر کریں گے، تقسیم کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال بڑھا دے گا اور برکتیں عطا فرما دے گا، آپ کے گھر کی جو پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ لوگ سوچیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم کیسے حضور غوث پاک کے نام کا لنگر کریں گے؟ ارے بھائی، ہم اگر حضور غوث پاک کے نام سے کسی پیاسے کو پانی ہی پلا دیں گے، وہ بھی حضور غوث پاک کے نام کا لنگر